السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ وہ لوگ جہاں بھی پائے جائیں ان کے اوپر ذلت کو مار دیا گیا ہے، ہمیشہ ذلیل و رسوا رہیں گے، الا یہ کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جائیں یا لوگوں کی ذمہ داری میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں گھر چکے ہیں۔ محتاجی ان کے اوپر مار دی گئی ہے، اور یہ ساری باتیں اس لیے ان کے اوپر ہوئی ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، اور یہ اس لیے بھی ہوا کہ وہ لوگ نافرمانی کی راہ اختیار کر چکے تھے اور حد سے آگے بڑھ چکے تھے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 112 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی رہیں گے ذلیل و رسوا رہیں گے۔ ان کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ میں آ جائیں یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں مکمل طور پر گھر چکے ہیں، اور محتاجی ان کے اوپر مار دی جا چکی ہے، اور یہ تمام جو ذلت و رسوائی ان کے اوپر مسلط کی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کا انکار کرتے رہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے، اور اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھتے رہے۔ تو یہ جو باتیں بتلائی گئی ہیں اس آیت کریمہ میں، یہ یہودی قوم کے بارے میں ہے۔ یہودی قوم، جانتے ہیں نا، ابھی پورے دنیا کے اندر ایک حصہ ہے مسلمان مملکتوں کے بیچ میں، مسلمان ممالک کے بیچ میں ایک جگہ ہے جو فلسطین سے بالکل سٹ کر کے ہے، اسرائیل۔ وہ جو حکومت ہے نا، وہ یہودیوں کی حکومت ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی جو ذلت و رسوائی اس روئے زمین پر ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی، اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو اتنا ذلیل و رسوا کیوں ہونا پڑا۔ تو اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ وہ لوگ نافرمانی کے راستے پر چلنے لگے، گناہ کا کام کرنے لگے۔ ان کی شریعت میں جو ان کے لیے حد مقرر تھا، حد سے آگے بڑھنے لگے۔ ان گناہوں کو کرنے کا نتیجہ ان کی طبیعتوں پر یہ پڑا، ان کا اثر، ان گناہوں کا اثر ان کی طبیعتوں پر یہ پڑا کہ بڑے بڑے گناہ کرنے میں وہ لوگ دلیر ہو گئے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی، انکار کر دیتے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو چھپا لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں اپنی طرف سے باتیں ملا کر کے اس میں پھیر بدل کر دیتے، اور گناہوں میں اس حد تک آگے بڑھے کہ جو انبیاء ان کی طرف ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے جاتے، ان نبیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ کئی نبیوں کو قتل کیا انہوں نے، ان کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگے، جس کی وجہ سے نتیجے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت و رسوائی ان کے اوپر مار دی، محتاجی ان کے اوپر مار دی کہ تم برابر ذلیل و رسوا رہو گے، ہمیشہ ذلیل و رسوا رہو گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی ذلت و رسوائی سے نکلنے کے لیے دو راستہ بھی بتایا۔ ایک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ پہلا راستہ یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی رہیں گے ذلت و رسوائی ان کے اوپر پڑی رہے گی، کیونکہ ذلت و رسوائی ان کے اوپر مار دی گئی ہے۔ جہاں کہیں بھی رہیں گے ذلیل و رسوا رہیں گے، الا بحبل من اللہ۔ بچنے کی صورت پہلی یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کی ذمہ داری کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ کی ذمہ داری کی پناہ میں آ جائیں کیا مطلب؟
اللہ کی ذمہ داری کی پناہ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں یا کسی مسلمان حکومت کے انڈر میں آ جائیں. یہ پہلا ان کے بچنے کی صورت. اور دوسرے بچنے کی صورت اللہ فرماتے ہیں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا لوگوں کی ذمہ داری میں آ جائیں. آپ دیکھیں گے، آپ ہسٹری کے اوپر نظر دوڑائیے، جو دنیا کے اندر جو ہسٹری، جو گھٹنا چکر اور گھٹنا کرم جو چلا ہے دنیا کے اندر، آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو 1947 تک یہ جو یہودی قوم ہے پوری دنیا کے اندر سب سے مالدار قوم ہونے کے باوجود، سب سے پیسے والی قوم ہونے کے باوجود دنیا میں ہمیشہ در بدر پھرتے رہے، کہیں پر بھی ان کو ٹھکانہ نہیں تھا، جہاں بھی گئے وہاں پر پٹے، لوگوں نے ان کو مار کر کے بھگایا. لیکن 1947 میں 3 عیسائی حکومتوں کی مدد سے، ایک یونائٹڈ کنگڈم، دوسرا فرانس اور تیسرا USA، ان تینوں کی مدد سے دنیا کے ایک خطے کے اوپر ان لوگوں نے ناجائز قبضہ کر کر کے اپنا ہمارا ملک ہے بول کر کے گھوشت کر دیا. 3 حکومتیں پورا سپورٹ کیا ان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھیے. اور یہاں پر ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ یہودی لوگوں نے قرآن کریم کو بڑی گہرائی سے پڑھا ہے، مسلمانوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے. بیچاروں کو تو روٹی کھانے سے ہی فرصت نہیں ہے، اپنا گھر چلانے سے ہی فرصت نہیں مسلمانوں کو، اپنی زندگی بنانے سے ہی فرصت نہیں. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بتلا دیا اور ان لوگوں نے اس چیز کو فالو کیا. ان کے سامنے 2 رستہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہودیوں کے سامنے 2 رستہ رکھا. ان کے اوپر ذلت و رسوائی ہمیشہ پڑی رہے گی. ذلت و رسوائی سے نکلنا ہے تو 2 رستہ اختیار کرنا پڑے گا. پہلا رستہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، یعنی مسلمان ہو جائیں یا مسلمان حکومت کے انڈر میں رہیں. انہوں نے اس چیز کو پڑے کیا کیونکہ دوسرا آپشن ان کے پاس موجود تھا. کیا؟ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کی پناہ میں آ جائیں. 3 حکومتوں نے ان کا سپورٹ کیا. دنیا کے ایک خطے کے اوپر ان لوگوں نے قبضہ کر کر کے وہاں پر ہمارا ملک ہے یہ گھوشت کر دیا، اور ایک زمانے تک بہت سارے ممالک نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ یہ ملک ہے. اور آج کے ڈیٹ میں بھی آپ دیکھیں گے تو یونائٹڈ اسٹیٹ کمپلیٹلی سپورٹ ہے اس کے اوپر. USA کا مکمل سپورٹ ہے اسرائیلیوں کے اوپر. اور عیسائی حکومتوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کی غرض سے مسلمانوں کے دل میں خنجر گھونپ کر کے مسلمان ممالک کے بیچ میں اسرائیل کو بسایا. لیکن یہاں پر سب سے افسوس کی بات جانتے ہیں کیا ہے؟ جس طرح سے یہود جو ہے، یہود یہ مغضوب علیہ قوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہو چکا ہے. بالکل ویسے ہی آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، مسلمان بھی مغضوب علیہ قوم بن چکے ہیں. ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو چکا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گا ہر طرح کی برائیوں میں ملوث ہے. سب کچھ چاہیے، اللہ کی فرمانبرداری نہیں چاہیے. آج مسلمان، آپ چاہے ان کے سراپے سے ان کو دیکھ لیں وہ مسلمان نہیں دکھیں گے، آپ ان کے گفتگو سے ناپ لیں وہ مسلمان نہیں دکھیں گے، آپ ان کے ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں وہ مسلمان نہیں دکھیں گے، آپ ان کے کاروبار کو دیکھ لیں وہاں پر بھی اچھائی آپ کو نظر نہیں آئے گی، سماج و معاشرے میں ان کے معاملات کو دیکھ لیں ان کو اچھائی نظر نہیں آئے گی آپ کو. یعنی مسلمان قوم اوپر سے لے کر کے نیچے تک آپ کو مسلمان نظر نہیں آئے گی. مسلمان اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر بھی اللہ کا غضب نازل ہوا، اور یہ جو اسرائیل حکومت ہے کہ عذاب کی صورت میں مسلط ہو گیا ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گا مسلمانوں کے ساتھ جب تک کہ مسلمان، ابھی جو پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، خاص طور سے آیت نمبر 103 میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. جب تک مسلمان قوم اللہ کی رسی کو سب مل کر کے مضبوطی سے اس کے اوپر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے، یہ مسلمانوں کے ساتھ درگتی بنتی رہے گی. آپس میں بھی لڑتے مرتے رہیں گے، دوسرے لوگ بھی ان کو مارتے رہیں گے. کہیں سے بھی کوئی صورت نہیں ہے. محترم سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں یہودیوں کے بارے میں ہی بتلایا ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی جو ہے نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہودی قوم جہاں کہیں بھی رہیں گے ان کو ہمیشہ ذلیل و رسوا رہنا پڑے گا، سوائے یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جائیں یا لوگوں کی ذمہ داری میں آ جائیں. وضربت، اللہ نے فرمایا وباؤ بغضب من اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں وہ گھر چکے ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور محتاجی ان کے اوپر مار دی گئی ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کیا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، کیونکہ وہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے رہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کی راہ پر چلتے رہے، جو حد بندی شریعت نے کی تھی اس سے آگے بڑھتے رہے، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا اسی لیے ہو رہا ہے، ذلیل و رسوا اسی لیے ہو رہے ہیں، محتاجی ان کے اوپر اسی لیے مار دی گئی ہے، ذلت و رسوائی ان کے اوپر اسی لیے مار دی گئی ہے کہ آج مسلمان ہر اعتبار سے دکھنے میں بھی مسلمان نہیں ہے، کیریکٹر کے اعتبار سے بھی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں سے بچنے کے لیے ہمیں جو عمل کرنا ہے ان عملوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے، آمین۔